آمینہ کی گود میں چمکا جو نور مصطفیٰ، آمینہ کی گود میں سب ستارے روشنی دے کر یہاں سے جا چکے، ابد دیتے رہیں گے روشنی شمس الضحیٰ۔ ہے خدا کے نور سے روشن رسالت کا چراغ، اس چراغ ہی سے تو سب چراغ جلتے ہیں۔ حقیقت کی نگاہ سے جب اٹھے پردے محمد کے، نظر میں نور بن کر بس گئے جلوے محمد کے۔ حقیقت کی نگاہ سے جب اٹھے پردے محمد کے، نظر میں نور بن کر بس گئے جلوے محمد کے۔ اگر تم راستہ طے کرنا چاہو دین و دنیا کا، اگر تم راستہ طے کرنا چاہو دین و دنیا کا، پکڑ لو غوث کا دامن، چلو رستے محمد کے۔ رسول پاک کے عاشق صدا الفت پہ مرتے ہیں، رسول پاک کے عاشق صدا الفت پہ مرتے ہیں، رسول پاک بھی عاشق کو سینے سے لگاتے ہیں۔ آغے مصطفیٰ پر روز و شب گرتے ہیں پروانے، افسر نہیں ہے دل میں اگر عشق مصطفیٰ ایمان ہے میرے دوستو۔ حضور سے محبت کیجئے، حضور سے محبت کیجئے، جس سے محبت ہوتی ہے ضروری ہے۔ ریکارڈ کر رہے ہیں خدا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ آقا کی شناخوانی در اصل عبادت ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہے، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ آمینہ کا لالا، 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 آمینہ کا لال، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، آ گیا وہ نور والا جس کی اونچی شان ہے، جس کی مدحت میں اتارا رب نے یہ قرآن ہے۔ آمینہ کا لالا، 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 آمینہ کا لال، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، جو کہا میرے نبی نے وہ ہمیشہ سچ ہوا، ہوں بہو تسلیم کرتا آج سائز دان ہے۔ آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال۔ ہو بیا کیسے فضیلت آمینہ کے جان کی، ہو بیا کیسے فضیلت آمینہ کے جان کی، اس کی تو ہر ہر ادا پر بولتا قرآن ہے۔ آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال آیا، آمینہ کا لال، آمینہ کا لال
من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبی آدم بین الماء والطین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صدق اللہ العظیم صدق صادق المصدوق علیہ الصلاۃ والتسلیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليك وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. سرزمین ظہیر آباد جو حیدرآباد سے متصل ہے، آج اس سرزمین پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پرنور موقع پر ظہیر آباد کے نوجوانوں نے اپنے نبی کا ذکر بلند کرنے کے لیے اس جلسے کا انعقاد کیا، جس کے اندر آپ اور ہم سب یہاں موجود ہیں، اور ایک وسیع و عریض میدان میں یہاں پر ہم جمع ہو کر اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ سننے اور سنانے کے لیے جمع ہوئے ہیں. اس وقت مسند رسول پر ظہیر آباد، حیدرآباد اور اطراف و اکناف کے علماء اہل سنت جو دین و مذہب کے، دین و مسلک کے ذمہ دار ہیں، ان سب کی یہاں تشریف آوری ہے. حتیٰ کہ ایران الزام بھی جلوہ افروز ہیں، ائمہ مساجد بھی ہے، علماء و مفتیان کرام بھی ہے. یہ ان تمام علماء کا کرم ہے ہم پر کہ اپنی سرپرستی اور اپنی صدارت سے ہمیں نوازتے ہیں. میں تمام علماء اہل سنت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، اور علماء اہل سنت کی بارگاہ میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے بہت ہی قیمتی اوقات کو اس میں سے کچھ وقت نکال کر آج کے اس جلسے کی سرپرستی کے لیے انہوں نے عطا فرمایا. میں رب کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ خالق کائنات ہمارے ان تمام علماء اہل سنت کی عمر میں، علم میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائیں. ساتھ ہی ظہیر آباد کے تمام نوجوانوں کو، اور جن نوجوانوں نے اس جلسے کا انعقاد کیا، جو ان کے معاونین ہیں، مددگار ہیں، ان سے جو متعلقین ہیں، اور جن علماء نے ان کی رہبری اور سرپرستی فرمائی، ان سب کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مالک کائنات ان کی ان کاوشوں، ان کوششوں اور اس جستجو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا بہترین نعم البدل انہیں عطا فرمائے. حضرات، آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جو تمام سالوں میں جتنے مہینے گزرتے ہیں تمام مہینوں کا سردار ہے. اور سردار اس لیے ہے کہ اسی مہینے میں رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے محبوب، اپنے سب سے چہیتے
اپنے پیارے حبیب اور ہم سب کے آقا اور مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی پر مبعوث فرمایا۔ چونکہ اس مہینے کا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے انتخاب کیا، تو یقیناً جس مہینے میں سید الانبیاء کی تشریف آوری ہوئی، تمام کائنات کے مالک و مولا کی تشریف آوری ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ مہینہ دیگر تمام مہینوں پر فوقیت رکھتا ہے۔ اور وہ دن جو پیر کا دن کہلاتا ہے، اور وہ تاریخ جو 12 ربیع الاول کی تاریخ جمہور کے نزدیک جس پر اتفاق ہے، وہ تاریخ اور وہ دن بھی تمام دنوں اور تاریخوں سے زیادہ ممتاز اور فضیلت کی حامل ہے، اس لیے کہ یہ تاریخ وہ ہے کہ جس تاریخ کو سرکار تشریف لائے، لہذا ان دنوں کو اور ان تاریخوں کو رسول اللہ سے نسبت ہے اور سرکار سے شرف حاصل ہوا، لہذا یہ تاریخ اور یہ دن تمام تاریخوں اور دنوں کی بھی سردار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت کا جہاں تک معاملہ ہے، ولادت کا ذکر ہم تو کرتے ہی ہیں، علماء اہل سنت نے اپنی کتابوں میں اس کے تذکرے لکھے، لیکن میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر ولادت کا ذکر اگر کہیں ملتا ہے تو وہ قرآن عظیم ہے۔ آج کچھ لوگ بہت شدت کے ساتھ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میلاد کی اصل کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنا بیہودہ اور اتنا بچکانہ سوال ہے کہ اس سوال کرنے سے ہی ان کی ذہانت تو پتہ چلتی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ کتنے لا علم اور کتنے جاہل اور گوار لوگ ہیں۔ وہ پوچھ رہے ہیں کہ میلاد کی اصل کیا ہے۔ ارے میلاد کے معنی ہوتے نبی کی پیدائش کا دن، اب نبی پیدا ہوئے اس دن کی کون سی اصل چاہیے تجھے بھائی؟ کیا رسول پیدا ہوئے یہ نہیں مانتے وہ لوگ؟ اور اگر وہ مانتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے، ایسا تو نہیں ہے ان کا عقیدہ ہے کہ وہ معاذ اللہ کہتے کہ نبی پیدا ہی نہیں ہوئے، تو میں سمجھتا ہوں ایسا تو نہیں کہیں گے وہ کہ نہیں نبی پیدا نہیں ہوئے، وہ بھی کہتے کہ ہاں نبی پیدا ہوئے۔ تو پھر میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ ہم سے میلاد کی اصل پوچھ رہے ہیں، جب آپ مانتے ہیں کہ رسول پیدا ہوئے تو جس تاریخ جس دن پیدا ہوئے تو وہ دن بہترین تھا کہ نہیں تھا؟ کیوں نہیں؟ اس میں نہیں ہوگا، ادھر سے کچھ بھی سیٹنگ نہیں رہتی۔ اور مائک کو تھوڑا سا آپ آواز بڑھاؤ، بالکل ایسا لگ رہا ہے بہت دور سے آواز آ رہی ہے، میری اپنی آواز ہی محسوس نہیں ہو رہی ہے۔ ہاں مائک کی سیٹنگ نہیں ہے آپ کی صحیح۔ تو رسول اللہ جب پیدا ہوئے آپ مانتے ہیں، تو یہ عجیب بات ہے کہ جس تاریخ کو نبی پیدا ہوئے آپ کہتے ہو تاریخ کو یاد مت کیجئے، اس تاریخ کو دن کو گھڑی کو یاد مت کیجئے، جبکہ آپ کا حال یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی پیدائش کا دن نہیں بھولتے۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کی پیدائش کا دن بھول جائے تو زمانہ بھولنے نہیں دیتا۔ آپ پوچھیں گے یہ کیا بات ہے؟ دیکھیے آپ کا بچہ پیدا ہوا، آپ بھول بھی جائیں بھلائیں، چلو ٹھیک ہے بچہ پیدا ہو گیا اچھی بات ہے، ختم کرو بھول جاؤ، لیکن آپ تو زمانہ نہیں بھولنا۔ پوچھئے کیسے؟ جیسے ہی بچہ ہوش کی منزلیں سنبھالتا ہے، ہوش کی منزل پر آتا ہے، آپ بچے کا ہاتھ پکڑ کر لے جاتے ہیں اس کو اسکول، تو بچے کا نام پوچھا جاتا ہے، باپ کا نام، اور اس کے بعد تیسرا سوال ہوتا ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ آپ وہاں یہ کہہ کے نہیں کہتے ارے چھوڑیے پیدا ہو گیا موجود ہے کافی ہے، اب پیدا کیوں اور دن کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ بھول جائیے۔ تو اسکول بھولنے نہیں دیتا، کہتا ڈیٹ آف برتھ بتائیے، اور پھر آپ اگر زبانی بتا بھی دیں کہیں کہ ہاں صاحب فلاں تاریخ کو ہمارا بچہ پیدا ہوا، کہا ہم نہیں مانتے، ڈیٹ آف سرٹیفکیٹ بھی لائیے۔ یعنی پیدائش کا دن کی سند بھی چاہیے ان کو۔ پھر بچہ نرسری سے نکل کر اسکول میں داخل ہوتا ہے تو اسکول میں پوچھا جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ہائی اسکول میں آتا ہے پوچھا جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ہائی اسکول سے پھر وہ مڈل سے ہائی اور ہائی سے پھر جونیئر کالج جاتا ہے تو پوچھا جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، جونیئر سے سینئر کالج میں جاتا ہے پوچھا جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ پڑھ کر قابل ہو گیا، قابلیت ایک طرف، یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ قابل کافی ہے، نوکری کے لیے جاتا ہے تب بھی پوچھا جاتا ہے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ پوری زندگی پوچھا گیا،
کہ ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تاریخ پیدائش کیا ہے، مگر کسی مرحلے پہ آپ کے بچے نے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بار بار تاریخ کیوں پوچھتے ہو یار، پیدا ہو گیا دکھ رہا ہے نا، نظروں کے سامنے ہے، کیا معلوم نہیں کہ پیدا ہو گیا، آخر تاریخ میں رکھا کیا ہے؟ تو دنیا کہیں گی جناب تاریخی میں تو سب کچھ رکھا ہے، وجود کا پتہ تاریخ سے چلتا ہے، اور تاریخ جس کو یاد ہو وہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک ذی عقل آدمی ہے، جس نے اپنی دن کی پیدائش کو نہیں بلایا، جس نے اپنے تاریخ کو یاد رکھا، وہ زمانے میں ہر چیز کو یاد رکھے گا، اپنی نوکری کی حفاظت اچھے سے کرنا جانے گا۔ تو گویا اس کی ذہانت پتہ چلتی ہے اس کے ڈیٹ آف برتھ کے یاد رکھنے سے۔ تو اس امت کی بھی ذہانت پتہ چلتی ہے کہ وہ اپنے نبی کو کتنا یاد کرتی ہے۔ جس تاریخ کو نبی پیدا ہو وہ تاریخ کو یہ دن مناتے ہیں یا نہیں مناتے؟ تو جو قوم اپنے نبی کی تاریخ کا دن مناتی ہے، سمجھ میں آ گیا عقل مند قوم ہے، ذی شعور قوم ہے، زندہ قوم ہے۔ اور جو اپنے نبی کی تاریخ کو بھلا دینا چاہتے، معلوم ہو گیا کہ جب انہوں نے نبی کی پیدائش بھلا دی تو نبی کو کب یاد رکھا، تو آخرت میں نبی ان کو یاد نہ رکھیں گے۔ جو قوم اپنے نبی کو یاد رکھتی ہے وہ قوم زندہ اور جاوید ہوتی ہے۔ حضور سرکار محدث اعظم ہند رحمت اللہ علیہ کی بڑی پیاری بات ہے، فرماتے وہ قوم زندہ ہوتی ہے جو اپنے اسلاف کو یاد کرتی ہے، اور قوم اور زمانہ اس قوم کو بھلا دیتا ہے جو اپنے اسلاف کو بھلا دیتی ہے۔ ہر قوم اپنے رہنما کی تاریخ کو یاد رکھتی ہے، ان کا دن مناتی ہے، لیکن کچھ عجیب لوگ ہیں کہ جو نبی کی ولادت سے اتنا چڑھتے ہیں کہ جہاں ولادت النبی آیا ان کے بکس کا اور ان کے اعنات کا مواد ایسے جاری ہوتا ہے کہ پورے معاشرے میں بدبو پھیلانے لگتا ہے، اور وہ لوگوں سے پوچھنے لگتے ہیں، بار بار پوچھتے ہیں، ہر سال جواب دیے جاتے ہیں، مگر پھر جیسی میلاد آئی پھر وہی سوال، وہی اعتراض۔ ہم کہتے کب تک پوچھو گے یار، جواب ہم نے 50 بار دے دیا، تمہیں شرم نہیں آتی تب بھی وہی سوال کرتے ہو؟ ارے ہم نے کہہ دیا کہ تم نبی کے نہیں، نہ تو ان کا تھا نہ تو ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے تم نہ مناتے ہو، نہ مناؤ، ہم مناتے، ہمیں منانے دو۔ ہم نے کب آپ سے کہا آپ منائیے؟ ارے ہم تو چاہتے بھی نہیں کہ آپ ہمارے جلوس میں آئے، ہم سمجھتے آپ ہمارے جلوس میں آئیں گے ہمارا جلوس ناپاک ہو جائے گا، ہم کب توقع رکھتے ہیں کہ آپ آئے؟ نہ ہم آپ کو اپنی جلوسوں میں شامل کرنا چاہتے ہیں، نہ ہم آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں، مگر عجیب بے غیرتی کہ بار بار آ کے پوچھو میلاد کی اصل کیا ہے، میلاد کی اصل کیا ہے؟ میں نے کہا میلاد کی اصل اس سے کئی زیادہ ہے جتنا تیرے پیدا ہونے کی اصل ہے، ورنہ کیا تجھے اپنے وجود کی تاریخ یاد نہیں، کب تو اس دنیا میں آیا؟ لیکن قرآن مجاز دیتا ہے کہ میرے حبیب کی تاریخ پیدائش ایسی نہیں ہے کہ جس کو بھلا دیا جائے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ اپنے نبی کی میلاد کا اور اپنے نبی کے بھیجے جانے کا ذکر کیا اور ذکر کرتا رہا، یہاں تک کہ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہاری طرف اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب۔ یہ نور کون ہے؟ اس پر کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں نور سے مراد ہدایت ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں نور سے مراد بھی کتاب ہے، اس لیے کہ واو عطف کے لیے آیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ گرامرٹیکلی بات چھوڑیے جناب، یہ آپ کی اپنے عقل کی اپج ہے، ذرا قرآن کی تفسیر، قرآن کا مجاز سمجھنا ہے تو مفسرین سے سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ اگر تمہیں قرآن کا علم رکھنا ہو، علم سمجھنا ہو تو اللہ فرماتا ہے ان کو کہ اہل ذکر سے پوچھو، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں کی طرف رجوع کرو۔ بے شک بے شک سبحان۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا جس نے قرآن کے معنوں میں، مطالب میں، تفسیر میں، مفہوم میں اپنے ذہن و فکر کو دخل دیا، اپنے دماغ سے قرآن سمجھنے کی کوشش کی اور اس نے قرآن کو اہل علم سے نہ سمجھا، اللہ کے نبی فرماتے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ تو ہم وہ قوم ہیں جو اپنے نبی کے فرمان کو مانتے ہیں، تو ہم نے اپنے نبی کے فرمان کو سنا کہ قرآن میں اپنی طبیعت نہ چلاؤ، اور اللہ کے فرمان کو بھی ہم نے سنا کہ جب تمہیں علم نہ ہو تو علم والوں سے پوچھو، تو ہم نے علم والوں کی طرف رجوع کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو سلطان المفسرین ہیں ان کی طرف رجوع کیا کہ عبداللہ ابن عباس آپ نے قرآن کی تفسیر نبی کے زمانے میں کی ہے، ذرا بتائیے قد جاءکم من اللہ نور، یا نور سے مراد کیا ہے؟ تو کہتے یعنی محمدن صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے کہ نور سے مراد محمد ہے، آقا ہے صلی اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک حضرت امام
तबरानी से लेकर इमाम जलालुद्दीन सूती, इमाम कुर्तबी, साहिब तफसीर मदारिक, इमाम नसफी, जितने मुफस्सिरीन हैं सबका इजमा, हत्ता के गैर मुकल्लिदीन के अल्लामतुद्दहर मौलाना वहीदुज़्ज़मा साहब ने भी यही लिखा, देवबंदियों के मौलाना शरफ अली थानवी साहब, देवबंदियों के मौलाना महमूदुल हसन साहब और अहले हदीस के मौलाना मोहम्मद जुनागढ़ी से लेकर सबने यही लिखा कि या मोहम्मद मुराद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नूर से मुराद सरकार की जात। सुभान अल्लाह। तो अब बात वासी हो गई, तहकीक तुम्हारी तरफ एक नूर आया, यानी मेरे मोहम्मद मेरे महबूब आए और एक रोशन किताब कुरान अजीम। पहले हमने अपने महबूब को भेजा, फिर साथ में किताब को भेजा। सुभान अल्लाह। किताब बाद में भेजी गई, लेकिन फिर एक सवाल पैदा हुआ कि रसूल को यहाँ नूर कहा गया। सुभान अल्लाह। तो हुजूर तो बाज़ाहिर हमें बशर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कुरान तो दूसरी जगह कहता है कि हमारा नबी तुम्हारे मिसल बशर है, तुम्हारी तरह बशर है। फिर मोहम्मा कैसे हल हो? क्या कुरान में तजाद है? एक तरफ नूर कह रहा है, एक तरफ बशर कह रहा है। तो मैं बशर की तशरीह में तो नहीं जाऊंगा, बड़ी लंबी हो जाएंगी, लेकिन मैं एक जुमला कह के गुजर जाऊंगा। मैं समझूंगा कि अगर आपने जुमले को कैच कर लिया, समझ लिया, तो मेरी पूरी गुफ्तगू खत्म इसी पर। सुभान अल्लाह। हम कहते हैं रसूल की बशरियत का मुनकिर भी काफिर है, जो नबी को बशर न माने वो काफिर। मगर फर्क यह है कि तुम बशर तो मानते हो मगर अपनी तरह मानते हो, और हम अपनी तरह नहीं मानते, खैर बशर मानते हैं, अफजलुल बशर। सुभान अल्लाह। तो तुम्हारे बशर मानना और है, हमारा बशर मानना और है। हम खैर बशर मानते हैं, फिर बशरियत भी कितनी आला है वो तो मैं हदीस बाद में सुनाऊंगा आपको, लेकिन गुफ्तगू तो अभी मैं नूर पे करूंगा। तो अब नूर और बशर इस तजाद को कैसे दूर करें? मैं कहता हूँ तजाद ही नहीं, जो इसको तजाद समझे उसके जहन में तजाद है। कुरान अपने जगह दोनों तरफ हक कह रहा है कि एक तरफ कहता है कि मेरा महबूब जो है वो नूर है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये तुम्हारी तरह बशर है। तो तुम्हारी तरह, मैंने कहा इसमें तफसील पे नहीं जाना है, बस एक मिसाल लेके गुजर जाऊंगा। कुरान ने ये नहीं कहा कि हमारा हबीब बशर है, ये नहीं कहा कि बशर है, बल्कि क्या फरमाया? कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी तरह बशर हूँ, बशर नहीं हूँ, बशर की तरह हूँ। सुभान अल्लाह। बशर की तरह हूं। जैसे मैं दो किताब उठाऊं, कहूं ये भी किताब, ये भी किताब, ये किताब इस किताब की तरह है और ये किताब इस किताब की तरह है, लेकिन है दोनों किताबें अलग अलग, लेकिन एक दूसरे की तरह है। तो एक दूसरे की तरह और होना होता है, बेआईनी होना और होता है। तो कुरान ने कहा हमारा अभी बशर नहीं है, बशर की तरह है। सुभान अल्लाह। बेआईनी बशर नहीं है, सुभान बज़ाहिर बशर की तरह है। तो रब्बे कायनात पे तेरे हबीब की हकीकत क्या है? तो अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब की हकीकत नूर है। सुभान अल्लाह। मेरा हबीब नूर है, और इसलिए फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुन मुबीन, तहकीक तुम्हारी तरफ अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब। सुभान अल्लाह। अब हबीब नूर कैसे है? तो कुछ लोगों ने मुफस्सिरीन को भी छोड़ा, सालिहीन को भी छोड़ा, मुहद्दिसीन को भी छोड़ा, अपनी तबीयत और अपना जहन लगा के कहा कि हम नबी को नूर नहीं मानते, जो नूर माने वो काफिर है। कुफ्र का फतवा लगा दिया माज़अल्लाह। मैं उन किताबों के नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि मेरा मौजू, मेरी मंजिल बहुत दूर है, इस चीज को मैं मुख्तसर कह के गुजरना चाहता हूँ। लेकिन दलील जरूर देना चाहूंगा कि नूर और बशर की जिन्होंने जंग छेड़ी वो अपनी जंग में कितने फरेब से काम लेते हैं। जी आइए रसूलुल्लाह नूर कैसे है? तो नूर के ताल्लुक से हदीस में जखीरे मौजूद है। एक ऐसे आला दर्जे की हदीस की किताब, एक ऐसे आला दर्जे की सनद कि ना जिसकी सनद पर कोई गुफ्तगू की जा सकती है, ना जिस हदीस पर उंगली रखी जा सकी है। वो हदीस का लिखने वाले कौन? नूर की हदीसों को किसने जमा किया? एक ऐसा मुहद्दिस जब ना बरेली पैदा हुआ था ना देवबंद, ना अहले हदीस का मजहब मौजूद था। अहले हदीस जो गैर मुकल्लिदीन है, अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। उस वक्त फिरकों के झगड़े नहीं थे। एक वक्त का इमाम एक किताब लिखता है हदीस की, 12 जिल्दों में किताब लिखी,
اور پہلی جلد کے اندر ایک باب قائم کیا وقت کے امام نے. پہلی جلد پہلا باب کا نام تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ وقت کا امام محدث کون تھا؟ امام عبدالرزاق، ان کا نام ابو بکر ابن حمام ابن نافع. جی یمن کے رہنے والے ہیں. 136 ہجری میں پیدا ہوئے. جی کب پیدا ہوئے؟ صرف رسول اللہ کے وصال سے 126 سال کے بعد. سرکار سے بڑا قریبی زمانہ. وقت کے تبع تابعی. آپ منصب بھی دیکھیں اس امام کا، تبع تابعی ہے. اور تبع تابعی ہے تو شان کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ 3 دور خیر القرون کے دور ہیں. سبحان اللہ. 3 بہترین دور. 3 دور میں گمراہیت نہیں ہوں گی. 3 دور میں ہدایت ہی ہدایت ہے. اور فرمایا 3 دور کے لوگ جنتی ہے. جامع ترمذی اٹھایا، اللہ کی نبی نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ جنتی، جس نے میرے دیکھنے والے کے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی. سبحان اللہ. یہ جنتیوں کا دور. تبع تابعی ہے حضرت امام عبدالرزاق، اور استاد ہے حضرت امام احمد ابن حنبل کے، استاد ہے حضرت امام مالک کے. سبحان اللہ. اور دادا استاد ہے امام بخاری کے، امام مسلم کے. سبحان اللہ. امام بخاری امام مسلم کے دادا استاد. جی اور اٹھائے صحیح مسلم تو آپ کو کثرت کے ساتھ ایسی حدیثیں ملیں گی جس میں حضرت امام مسلم نے عبدالرزاق سے حدیثیں لی. امام عبدالرزاق جی متعدد حدیثیں لکھی، ثقہ ہے. ان کے بارے میں امام احمد ابن حنبل سے پوچھا گیا. چنانچہ امام ابن حجر اسقلانی جو چیرہ اور تعدیل کے اسماء و رجال کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی اسماء و رجال پر، چیرہ و تعدیل پر. کتاب کا نام تہذیب التہذیب. اس کے جلد نمبر 6 صفحہ 279. کہتے قال الامام احمد ابن صالح رضی اللہ عنہ، امام احمد بن صالح رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا. وہ کہتے ہیں قلت لأحمد ابن حنبل، وہ کہتے ہیں میں نے امام احمد ابن حنبل سے سوال کیا. یہ امام احمد ابن حنبل کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سوال کیا ارأیت احد حسن حدیث من عبدالرزاق، پوچھا کہ کیا امام عبدالرزاق سے بڑا بھی کوئی محدث آپ نے حدیث میں دیکھا ہے؟ جو آپ کے استاد عبدالرزاق ان سے بھی بڑا کوئی محدث گزرا ہے؟ قال لا، امام احمد نے فرمایا نہیں، میں نے ان سے بڑا کوئی محدث اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت بڑے محدث تھے. یہاں تک کہ امام اسقلانی فرماتے ہیں کہ وہ ثقہ ہے. 2 واسطوں سے انہوں نے حدیثوں کو نقل کیا اور کل 18 حدیث رسول اللہ کے نور ہونے پر اس میں جمع کی. سبحان اللہ. کتاب کا نام رکھا المصنف. 12 جلدوں میں حدیث کی کتاب ہے. پہلی جلد پہلا باب تخلیق نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 18 حدیث صحیح الاسناد حدیثوں کو جمع کیا. 2 واسطوں سے رسول اللہ سے حدیث پہنچاتے ہیں، سرکار سے حدیث نقل کرتے ہیں. ایک راوی حضرت معمار بن راشد الازدی، یہ یمن کے رہنے والے، 154 ہجری میں ان کا وصال ہوا. یہ ہے تبع تابعی، یہ بھی تبع تابعی ہے. اور ان کے نماز جنازہ امام حسن بصری نے پڑھائی. میں یہ بتا رہا ہوں کہ روایت کی آپ سند دیکھیں، کیونکہ اہل حدیث دھوکہ کہا دیتے ہیں. ہر حدیث جو ان کے عقیدے کے خلاف جائے فوراً کہہ دیتے ضعیف ہے. ضعیف کا ان کو حصہ پھیلا ہوا ہے. حضرت معمار بن راشد سے وہ نقل کرتے ہیں امام عبدالرزاق، اور وہ ہے یمن کے رہنے والے. وصال 154 ہجری میں ہوا. تبع تابعی. جنازے کی نماز امام حسن بصری جیسے وقت کے امام نے پڑھی. امام زہری، امام قتادہ، حضرت ثابت بنانی ان کے شاگرد ہیں، اور یہ استاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے بھی. ثقہ ہے. طبقات ابن سعد میں، امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں، ابن حجر نے تذکرۃ الحفاظ اور تہذیب التہذیب میں فرمایا یہ سچے ہیں، ان سے جتنی حدیث ہے سب صحیح ہے. سبحان اللہ. یہ روایت کرتے حضرت ابن المقندر تھے. حضرت ابن المقندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے رہنے والے. یہ ہے تابعی جنہوں نے صحابیوں کی زیارت کی. سبحان اللہ. وصال 103 ہجری میں ان کا وصال ہوا.
انہوں نے علم حدیث حاصل کیا شاگرد حضرت جابر کے، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، یہ تمام لوگ، یہ تمام صحابہ کے استاد ہیں۔ ابن حجر عسقلانی تہذیب التہذیب، تہذیب الکمال، تقریب التہذیب میں فرماتے ثقہ ہے، سچے ہیں، اور ان کے استاد ہیں، ان کے شاگرد ہیں زید بن اسلم، امام زہری، امام اوزائی، امام ثوری۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ دو واسطے ہیں، حضرت معمار ابن المقندر، اور یہ دونوں جلیل و قدر جو ہے صحاب حدیث ثقہ، یہ روایت کرتے ہیں رسول حضرت جابر بن عبداللہ سے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابی رسول، اور وہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ سے۔ عرض کرتے یا رسول اللہ مجھے خبر دیجیے، اخبرنی فدا کا ابی امی، یا رسول اللہ اللہ کے نبی میرے باپ آپ پر قربان ہو جائیے، مجھے خبر دیجیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے جابر، تحقیق اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور دوسری سند سے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اور پھر نور نبی سے پوری کائنات کی تخلیق ہوئی۔ الفاظ حدیث یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں حضرت جابر سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا ان اول شیء خلق اللہ تعالی قبل الاشیاء، اللہ کے نبی اللہ کے رسول مجھے خبر دیجئے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں سب سے پہلے کسے پیدا کیا؟ فقال ہوا نور نبی کا یا جابر خلق اللہ تعالی، اے جابر اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ اب یہ حدیث نے ہمیں خبر دی کہ رسول اللہ کی تخلیق حقیقتاً نور ہے، ظاہراً آپ بشر ہیں۔ سرکار کی تخلیق کے 3 مرحلے، نبی پاک کی تخلیق کے 3 مرحلے، سرکار کی ولادت کے 3 مرحلے۔ پہلا آپ کا نور کا مبعوث کیا جانا، نور کا پیدا کیا جانا۔ دوسرا مرحلہ آپ کا نور دنیا میں انبیاء کی پشتوں میں منتقل ہونا، اور تیسرا حضرت سیدہ آمنہ کے بطن اطہر سے آپ کا اس خاکدان گیتی پر لباس بشری میں جلوہ گر ہونا۔ سبحان اللہ۔ 3 مرحلے ہیں۔ اب حضرت امام عبدالرزاق نے جو حدیثوں کو نقل کیا، 18 حدیثیں لکھی، تو بعد کے تمام محدثین اور علماء نے ان کی ان حدیثوں کو حوالے میں لکھا، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ بنا کہ رسول اللہ کی حقیقت نور ہے، اس لیے کہ تائید قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے۔ اب کن کن لوگوں نے ان حدیثوں کو اپنی کتابوں میں لکھا؟ پوری نے تفسیر نیشا پوری میں لکھا، امام ابن جریر طبری نے تفسیر ابن جریر میں لکھا، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں، امام ابن حجر حیتمی نے فتاوی حدیثیہ میں، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے سر الاسرار میں لکھا اس حدیث کو، امام برہان الدین حلبی نے سیرت الحلبیہ میں لکھا، امام شہاب الدین خفاجی نے نسیم الریاض میں لکھا، حضرت امام ملا علی قاری نے مرکات شرح مشکات میں لکھا، امام محمد المہدی الفاسی نے مطالع المسرات میں لکھا، حضرت امام دیار بکری نے تاریخ الخمیس میں، حضرت امام عبدالغنی نابلسی نے الحدیقۃ الندیہ شرح طریقہ محمدیہ، امام زرقانی نے شرح الماہم میں لکھا، امام ابن جوزی نے اپنی کتاب میلاد النبی میں لکھا، حضرت امام معین الدین کاشفی الشافعی نے معارج النبوت میں لکھا، حضرت امام قسطلانی نے الموہب اللدنیہ میں لکھا، حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں نقل کیا، شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی نے التفہیمات الالہیہ میں لکھا، مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے بھی اس کو رسالہ یکروزہ میں لکھا، علامہ اسماعیل نبہانی نے حجت اللہ علی العالمین میں لکھا، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب میں لکھا۔ کتنے حوالے دیے؟ نہیں گنا آپ لوگوں نے؟ 24، اس لیے کہ 24 کے سمجھ میں آ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یاروں نے کیا کیا دیکھیے، انہوں نے دیکھا سب کی اصل ہے امام عبدالرزاق کی المصنف، جی سب امام عبدالرزاق سے نقل کر رہے ہیں، گویا یہ تو اجماع ہوتے چلا،
ہوتے چلا کیا اجماع ہو گیا، جس میں غوث اعظم جیسی شخصیت ہو، ابن حجر جیسی شخصیت ہو، شاہ عبداللہ جیسی شخصیتیں ہو، جس میں وقت کے بڑے بڑے امام ہو، انہوں نے بڑا دماغ دوڑایا، یار اب یہ تو سنیوں کا عقیدہ اہل سنت کا نبی نور ہے نور ہے نور ہے، کیسے جواب دے؟ تو یاروں نے یہ کیا کہ المصنف 50 سال پہلے جو چھاپی اس میں سے 18 حدیثیں غائب کر دی۔ جی سبحان اللہ، پورا باب ہی اڑا دیا۔ بے شک، جو حدیث ان کے پلے نہیں پڑتی وہ باب سے نکال دیتے ہیں۔ روئے زمین پر یہودیوں کے بعد یہ پہلے خائن ہے جو حدیثوں کے چور ہیں۔ جی میں ان کو حدیثوں کا چور بولتا ہوں۔ حضرت امام بخاری کی ادب المفرد اٹھائیں، امام بخاری کی ہے، بخاری اور امام بخاری کے نام کے بغیر ان کا گلا نہیں خشک ہوتا۔ جی جب تک تھوک نہ سوکھ جائے تب تک بخاری بخاری کرتے، جی مگر وہی امام بخاری ان کے عقیدے کے خلاف حدیث لا لے تو حدیث کو غائب کر دیتے ہیں۔ جی تو امام بخاری نے ادب المفرد لکھی، اس میں ایسی حدیثیں جمع کی کہ ہاتھ چوبنے کا بیان، سبحان اللہ، بزرگوں کے پیروں کو بوسہ دینے کا بیان، بے شک، بیعت کرنے کا بیان، مصیبت میں رسول اللہ کو پکارنے کا بیان، حضور کا وسیلہ لینے کا بیان۔ پٹھوں نے دیکھا اب وسیلہ مانے، امام بخاری وسیلہ لکھ رہے ادب المفرد میں، بزرگوں کے ہاتھ پیر چومنے کا بیان لکھ رہے ہیں۔ کیا کرنا؟ 87 باب اڑا دیے۔ کتنے باب اڑائے؟ 87 باب اڑا دیے۔ امام نسائی نے کتاب لکھی خصائص علی ابن ابی طالب، خصائص والمناقب علی ابن ابی طالب، مولا کائنات کی فضیلت پر حدیثوں کو جمع کیا، صحیح حدیثوں کو، اور دعویٰ کیا کہ جتنی فضیلتیں ہیں علی پر مجھے صحیح حدیثیں مجھ تک پہنچی میں نے جمع کر دیا۔ اب بہت سی حدیثیں ایسی آئی، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا علی بھی اس کے مولا۔ یا اللہ اب یہ کیا کرے؟ ابھی تو ہم رسول کو مولا ماننے کے لیے تیار نہیں، اب علی کو بھی مانے۔ امام نسائی کو کیا سوچی؟ یہی حدیثیں لکھ دی۔ انہوں نے لکھا کہ جس کا مددگار میں اس کا علی بھی اسی کا مددگار۔ یا اللہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کو مددگار ہی نہیں سمجھتے، اب علی کو بھی مددگار مانے۔ تو یاروں نے کیا کیا؟ اس کے اندر سے 140 حدیثیں اڑا دی اس کتاب میں۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس ایسی بہت سارے مواد ہیں، ابھی دونوں طرف کی کتابوں کا کام چالو، اور ایک بیان میں کرنے والا ہوں انشاءاللہ بامبے کی سرزمین پر، جس کا نام ہوگا حدیثوں کے چور۔ اور پھر ان سے سوال کروں گا، شرم آنی چاہیے تمہیں، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو، اہل حدیث بولتے ہو اور حدیثوں کو چراتے ہو۔ بے شک بے شک بے شک۔ تو در حقیقت تم حدیث نہیں مانتے، اپنی طبیعت مانتے ہو۔ جو تمہاری طبیعت کے موافق ہو وہ حدیث ہے، اور جو تمہاری طبیعت کے خلاف ہو تم حدیث کو نکال دیتے ہو۔ بے شک۔ تو حدیثوں کو نکالنا شروع کیا، 18 حدیثیں نکال دی۔ اب پاکستان میں ہو گیا مناظرہ رسول اللہ کے نور پہ، ہمارے سنی علماء کو خبر نہیں کہ یہ خبیث کیا کر رہے ہیں ادھر، جی چوری شروع ہے۔ اب ہوا یہ کہ جب مناظرہ ہوا رسول اللہ نور نہیں ہے تو جو بھی اہل سنت کا عالم حدیث پیش کرے ضعیف ہے ضعیف ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا ایک ایسی حدیث پیش کرتے جس کو تو ضعیف نہیں کہہ سکیں گا۔ جی تو المصنف اٹھائی ہمارے اہل سنت کے عالم نے کہا دیکھو یہ المصنف امام عبدالرزاق کی، امام عبدالرزاق ابو بکر ابن حمام ابن نافع تبع تابعی یہ نقل کرتے، تابعی سے تابعی سنتے، صحابی سے، اب بتاؤ نہ صحابی ضعیف نہ تابعی ضعیف نہ تبع تابعی ضعیف۔ جی تو حدیث تو معتبر، سارے راوی ثقہ، اسناد عمدہ جید، کیا کریں؟ تو انہوں نے اپنے پاس سے نکالی، کہا تم نے جو لائی ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے، اوریجنل ہمارے پاس ہے، سبحان اللہ۔ اس میں یہ باب نہیں ہے، تم نے باب گڑھ کے لایا۔ اب ہمارے علماء کہہ رہے بھائی ہمارے پاس جو نسخہ ہے وہ پرانا ہے، تم جو لا رہے ہو وہ نیا۔ تو وہی پرانا پھنڈا، اسلام عرب سے نکلا، یہ کتاب عرب سے چھپی ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ اچھا، یعنی عرب سے جو بھی نکلے وہ صحیح تھا۔ ابو جہل بھی عرب سے نکلا، کل بولیں گے ابو جہل کو بھی برا نہیں بولنا چاہیے۔ جی ابو لہب اتبا شیبہ بھی عرب سے ہی نکلے، بولیں گے نہیں ان کو بھی نہیں بول سکتے، سب عرب کا پروڈکشن ہے یہ۔ جی یزید کو بھی صحیح نہیں بولنا چاہیے، اب یزید تک تو آ گئے ہیں، آگے بڑھیں گے دھیرے دھیرے۔ تو کہتے ہیں یزید کو بھی برا نہ کہو، وہ بھی عرب کا پروڈکشن ہے۔ تو سب جو عرب سے نکلے وہ سب صحیح۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، میں پوچھتا ہوں یار تم کہتے ہو کہ عرب سے اسلام نکلا، وہ کیسے غلط ہو سکتے؟ تو میرے خیال سے سورہ کافرون جب نازل ہو رہی تھی حضور شاید ہندوستان آ گئے ہوں گے۔ جی سورہ منافقون جب اتر رہی ہوں گی تو سرکار ہندوستان آ گئے ہوں گے، یہاں سے سورت لی بھی چلے گئے عرب۔ ارے سورہ کافرون بھی تو وہیں اتری، سورہ منافقون بھی وہیں اتری، تو یہ صورتیں وہاں اترنے اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں کافر بھی پیدا ہوتے ہیں، منافق بھی پیدا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
یہ مائک بہت بکواس ہے یار آپ کا، بے شک انتہائی بکواس مائک ہے، کچھ بھی آواز صحیح نہیں ہے، کھینچ رہا ہے یہ آواز. یہ ہٹاؤ، وہ لگا دو بھائی سیدھا سیدھا، ہٹا دو یہ مائک، نہیں یہ ہٹا دو، یہ آواز صحیح نہیں ہے اس کی، ایک ہی لگائیے، ایک ہی آواز صحیح آئے، ایک ہی مائک کافی ہے، ہٹا دیجیے. بولنے میں کچھ بھی مزہ نہیں آ رہا، ایسا ہونا چاہیے. ادھر سے لاؤ، ایسا لاؤ. درشد پڑھے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال بات یہ چلی تھی، اب انہوں نے دیکھا کہ ان کو تو ہم چیلنج نہیں کر سکتے، 18 حدیثیں اڑا دی. اب مناظرے میں جب یہ بات آئی تو اب بات اس پر طے ہوئی کہ چلو ایسا کیا جائے کہ جو قدیم نسخے کئی سو سال پہلے کے جو قدیم لائبریریوں میں موجود ہے ان نسخوں کو تلاش کیا جائے. اب جستجو اور تلاش ہوئی، بیروت کی لائبریریاں کھنگالی گئی، لبنان کی لائبریریاں کھنگالی گئی، خود سعودیہ کی لائبریری کو خود دیکھا گیا. تو بیروت، لبنان، ترکی تو چھوڑیے، سعودیہ کی لائبریری میں ہی وہ پرانا نسخہ نکل آیا جس میں وہ 18 حدیثیں موجود تھی. تو ان کو کہا گیا کہ ظالموں، شرم نہیں آتی تم کو؟ یہ چوری کر کے چوری کا مذہب کب تک چلاؤ گے؟ چنانچہ عرب کے ہی ایک عالم، مکہ کے ایک عالم عیسیٰ بن عبداللہ بن محمد الحمیری نے وہ 18 حدیثوں کو جمع کر دیا اس کتاب میں جو انہوں نے نکال کے پھینک دی. سبحان اللہ. یہ ہے وہ کتاب، اور انہوں نے اس کا نام رکھا الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف. وہ حدیثوں کو اس میں انہوں نے جمع کر دیا اور ان کی خیانت بتائی، اور پرانے نسخوں کے اس میں انہوں نے فوٹو کاپی ڈال دی شروع میں کافی. جتنی لائبریریوں کے ان کو نسخے کی کاپیاں میں، تو میں سجدے میں ہوتا اور جب سجدے میں سر اٹھاتا تو وہ تم ستارے کو دیکھ لیا کرتے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. لقد جاءکم رسول کی تفسیر بیان کیا، اور خود دیوبندیوں کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے نشر الطیب صفحہ 17 پر اس کو نقل کیا. یہ حدیث سے بھی پتہ چلا کہ رسول اللہ کی حقیقت نور ہے. اور ایک صاف حدیث پر اس پر میں گفتگو ختم کروں گا اور آگے موضوع میرا بڑھے گا انشاءاللہ، کہ سرکار فرماتے اول ما خلق اللہ دنیا میں موجود ہے اور بھی کچھ کتابوں میں ہے. تو اس پر یار لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ حدیث ضعیف ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن فضائل میں حدیث ضعیف معتبر ہے. جی بے شک. کہتے نہیں یہ سب اصول ہم نہیں مانتے. صحیح حدیث جب ہو تو اس پر عقیدہ بنایا جائے گا، ضعیف حدیث پہ عقیدہ نہیں بنایا جائے گا. اس تعلق سے میرا ایک ذاکر نائک کے چمچے سے مناظرہ ہوا. جی. اور یہ مناظرہ آڈیو مناظرہ، کیونکہ اس وقت میں ویڈیو سے بڑا پرہیز کرتا تھا، اور جب سے میں ویڈیو پہ آنے لگا یہ بھاگنے لگی. اب کیونکہ مناظرہ جب بھی طے ہوتا ہے، 3 مناظرے ہوتے رہ گئے، کیونکہ شرط میں یہی لکھتا ہوں میں کہ ویڈیو ضرور رہیں گی. تو یہ بولتے ویڈیو نہیں، اپنی رسوائی کا منظر پوری دنیا کو تھوڑی دکھانا ہے ہمیں. جی. تو اب وہ آڈیو میں نیٹ پر موجود ہے، آپ نیٹ پر جائیں، فاروق خان رضوی اگینسٹ اہل حدیث، رسول اللہ کیا نور ہے، یہ ٹاپک ہے اس کا، نیٹ پہ آپ کو ملے گا. تو وہ کیا کہتا ہے، یہ مناظرہ جب چل رہا تھا میں نے کہا اول ما خلق اللہ نور. یہ حدیث میں اور فضائل میں چلتے. کہا نہیں اس پہ تھوڑی عقیدہ رکھتے. اچھا میں نے کہا کیا صحیح حدیث ہے آپ کے پاس، سنیے. تو انہوں نے صحیح حدیث سنائی. کہا کہ جامع ترمذی میں
امام ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن ہے اور باب کا نام ہے ان کے کتاب القدر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 2155، صفحہ نمبر 457، جلد نمبر 4، جو سعودیہ کا نسخہ ہے۔ اس میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ یہ حدیث موجود ہے کہ سرکار فرماتے ہیں اِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ کہا سب سے پہلے قلم پیدا ہوئی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کا نور پیدا ہوا؟ تو یہ حدیث حسن ہے، وہ ضعیف ہے، لہذا اس کو مانا جائے گا، اس کو نہیں مانا جائے گا۔ میں نے جواب دیا، میں نے پہلا جواب دیا کہ میں نے کہا جناب آ گئے آپ اپنی پوری خیانت پر، وہی حدیث کی چوری، اس میں سنیے گا آپ یہی جملے۔ میں نے کہا کب تک حدیثوں کو چراؤں گے یار، شرم غیرت بیچ کھا کے آئے ہو کیا؟ حدیث پوری پڑھو۔ کہا نہیں اتنی حدیث ہے۔ میں نے کہا اتنی نہیں ہے، حدیث آگے اور بھی ہے، پڑھو۔ کہا نہیں بس اتنی ہی ہے۔ میں نے کہا کتاب دیکھ کے پڑھ رہے ہو؟ بولے نہیں کتاب نہیں ہے، میں زبانی پڑھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کتاب کھولیے آپ اور اس کو دیکھ کے پڑھیے۔ پڑھنے کے لیے تیار نہیں تو میں نے ترمذی، جامع ترمذی اپنے پاس کی نکالی اور کھولا اور پوری حدیث سنائی میں نے اس کو۔ اب حدیث پوری کیا ذرا سنیے، اس کے عقیدے کی دھجی اڑ جاتی اس حدیث میں۔ سبحان اللہ۔ میں نے کہا آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے پہلے کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی، تو نبی کا نور بھی پیدا نہیں ہوا۔ تو میں نے کہا یہ پوری حدیث کیا ہے؟ ان عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عبادہ ابن صامت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ فقالوا اکتب، اور اللہ نے قلم کو مخاطب کیا، فرمایا قلم لکھ۔ قال ما اکتبو، قلم کہتی ہے اے پروردگار کیا لکھوں؟ اے خالق کائنات تو علم عطا کریں گا تو لکھوں گی، میں تو کچھ نہیں جانتی، سارے علم کا دینے والا تو۔ رب نے فرمایا اکتب، اے قلم لکھ۔ قال ما اکتبو، اے پروردگار میں کیا لکھوں؟ فقال، اللہ نے ارشاد فرمایا اکتب القدر، تقدیروں کو لکھ، ما کان وما ہوا کائن الی الابد، جو کچھ ہو چکا اس کو بھی لکھ اور جو ہونے والا ہے اس کو بھی لکھ۔ میں نے کہا قلم کو کہا جا رہا جو ہو چکا وہ بھی لکھ، تو جب ہوا ہی کچھ نہیں تھا تو کیا لکھے؟ ارے بھائی تمہارے نزدیک قلم پہلے پیدا ہوئی، تو اس سے پہلے جب کچھ پیدا ہی نہیں ہوا، تو جب پہلے کچھ ہوا ہی نہیں تو لکھے کیا؟ تو میں نے کہا پہلے یہ کہ قلم سے پہلے نبی کا نور پیدا ہو گیا تھا۔ اللہ نے کہا قلم لکھ کہ میرے حبیب کے نور کو میں نے پیدا کیا، اس کا ایک سجدہ 70,000 سجدوں کے برابر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ تو وہاں ہو گئے وہ ٹائٹل فش، جواب ورنہ میں نے کہا پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ پھر اس قلم کی پیدائش سے پہلے کیا ہوا۔ تو پھر کہتے بھائی پھر یہ حدیث کا کیا؟ میں نے کہا یہی تو فرق ہے نا، تم طوطوں کو چند حدیثیں رٹا دی جاتی ہے اور تم اسی کو پورا دین سمجھ لیتے ہو۔ آئیے میں نے کہا اس حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ امام عبد الرحمن ابن جوزی انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہی کیا ہے ذرا سنیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور امام عبد الرحمن ابن جوزی کو انہیں بتا دوں، یہ ایک زمانے میں صوفیہ کے بڑے مخالف ہوا کرتے تھے، بڑی شدت کے ساتھ قلم اٹھاتے تھے، بہت رد اور تردید کرتے تھے صوفیہ کی، یہاں تک کہ صوفیہ کو ابلیس کی نسل تک کہہ دیتے تھے۔ ایک کتاب انہوں نے لکھی تلبیس ابلیس، اس میں صوفیہ کے خلاف خوب لکھا اور کہا یہ سارے صوفیہ جو ہے سب شیطان کے نقش قدم پر ہے۔ اور وہاں بھی کیا کرتے، وہی کتاب کو لا کے دکھاتے اور صوفیوں کا رد کرتے ہیں، مگر وہی ادھورا دین۔ یہ امام عبد الرحمن ابن جوزی ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم سے ملنے پہنچے، غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ غوث اعظم نے فرمایا عبد الرحمن سنتا ہوں کہ تم صوفیاء اور اولیاء کے خلاف لکھتے ہو، قریب آؤ کھڑے ہو جاؤ۔ عبد الرحمن کھڑے ہوئے، سرکار غوث اعظم نے ان کو سینے سے لگایا، اور سینے سے لگانا تھا جتنا بغض و عناد تھا صوفیاء سے سب رخصت ہو گیا، محبت جا بیدار ہو گئی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اور جب محبت بیدار ہوئی تو پھر
फिर सूफिया की तारीफों में किताबें लिखना शुरू किया। सुभान अल्लाह। जो बाद में सूफिया की तारीफ में लिखा वो नहीं बताते जी। तो उन्होंने किताब लिखी, अब गौसे आजम के जमाने के, आज के नहीं है। उन्होंने उस जमाने में जो किताब लिखी, किताबी का नाम लिखा मिलादुन नबी। तो ये कहते हैं मिलाद कहाँ से आया? मैं कहता हूं अब्दुर्रहमान इब्न जौजी से पूछो कहाँ से आया। उन्होंने किताब लिखी मिलादुन नबी और उसका सफा नंबर है 22। कहते अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी व मिन नूरी खलक़ जमीउल कायनात। कहते अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया, मेरे नूर से फिर पूरी कायनात की तख्लीक की। तो मेरे नूर से ही कलम को भी पैदा किया गया, मेरे ही नूर से अर्श को भी पैदा किया गया, मेरे ही नूर से जमीन को पैदा किया गया, मेरे ही नूर से आसमानों को पैदा किया गया, मेरे ही नूर से पानी को पैदा किया गया, मेरे ही नूर से आग को पैदा किया, तमाम कायनात को पैदा किया। इंसान चार मुरक्कब का मजमुआ है। इंसान में जब चार आज़ा मिलते हैं तो इंसान बनता है। इंसान की तख्लीक के अंदर मिट्टी है, इंसान की तख्लीक में पानी है, इंसान की तख्लीक में आग है, इंसान की तख्लीक में हवा है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम के पुतले को पैदा किया, आदम को पैदा किया, मिट्टी से पुतला बनाया, पानी से मिट्टी गूंदी गई थी, हवा से मिट्टी को सुखाया गया, आग में तपा के मजबूत किया गया। चार अनासिर जब जुड़े, चार अनासिर मिले, आदम की तख्लीक हुई, फिर रूह डाल दी गई, आदम में जिंदगी की रमक आ गई, आदम की जिंदगी चलने लगी। तो चार अनासिर है इंसान की तख्लीक में। और नबी को तुम जो कहते हो बशर, तो मैं कहता हूं नबी का नूर जब पैदा हुआ जमीन नहीं थी, नबी का नूर जब पैदा हुआ आसमान नहीं थे, पानी नहीं था, आग नहीं थी। तो मालूम हो गया कि तख्लीक में मुस्तफा इन चीजों के मोहताज नहीं है, ये चीजें अपनी तख्लीक में नबी की मोहताज है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। तो हमारे नबी हकीकतन बशर है, मगर जब साहिरन हकीकतन नूर है, और जब साहिरन बशर बनाकर भेजा तो साहिरन बशर भी ऐसे आला बशर बनकर तशरीफ लाए कि बशरियत में भी आपका कोई जवाब नहीं। इस हदीस को इमाम नसफी नकल करते हैं, कालन नसफियो रदियल्लाहु अन्हु खलक़ल्लाहु रास मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल बरकती। इमाम नसफी रिवायत करते हुए कहते हैं कि रब तबारक व तआला ने जब अपने हबीब की वो पैदा किया, बशर बनाया, तो आपके सरे अक़दस को बरकत से बनाया। आए नहीं मिनल हयाई, अल्लाह ने आप अपने हबीब की आंखों को हया से पैदा किया। और उसने ही मिनल गैरती, अल्लाह ने अपने हबीब के कानों को गैरत से पैदा किया। वलिसानहु मिनल सिक्री, रब ने अपने हबीब की ज़बान को सिक्र से पैदा किया। वशफातही मिनल तस्बी, अल्लाह ने अपने हबीब के लबों को तस्बीह से पैदा किया। ववजहु मिनल रिदाई, अल्लाह ने अपने हबीब के चेहरे को रिजा से पैदा किया। वसदरहु मिनल अखलाकी, अल्लाह ने अपने हबीब के सीने पर नूर को अखलाक से, इखलास से पैदा किया। वक़ल्बहु मिनल रहमती, अल्लाह ने अपने हबीब के दिल को रहमत से पैदा किया। वकफ़ही मिनल करमी, अल्लाह ने अपने हबीब के हथेलिए मुबारक को करम से पैदा किया। वशअरहु मिन नबातिल जन्ना, अल्लाह ने अपने हबीब की जुल्फों को जन्नत की अंगूरियों से पैदा किया। वरक़ीक़हु मिन असालिहा, अल्लाह ने अपने हबीब के लुआब दहन को, थूक मुबारक को जन्नत के शहद से पैदा किया। वल्लहमहु मिन मिस्कीहा, अल्लाह ने अपने हबीब की सुनने की ताकत और समाअत को जन्नत की खुशबू से पैदा किया। वअज़महु मिन काफूरिहा, अल्लाह ने अपने हबीब की हड्डियां मुबारक को, अपने नबी की हड्डियां मुबारक को जन्नत के काफूर से पैदा किया। वअस्नानहु मिनल यमनी, अल्लाह ने अपने हबीब के दंदाने मुबारक को यमन की बरकत से पैदा किया। वरिजलैहि मिनल रिदाई, अल्लाह ने अपने हबीब के पाए अक़दस को, पांव को रिजा से पैदा किया। वअउदाही मिनल कुव्वती, अल्लाह ने अपने हबीब के बाजुओं को कुव्वत से पैदा किया। फलम्मा अकमलल्लाहु तआला बिहाज़िही सिफ़ा, और जब इन सिफतों से मुतस्सिब किया, इन सिफतों से अपने हबीब की तख्लीक की, अरसलहु इला हाज़िहिल उम्मा, तो इस उम्मत की तरफ मबूस किया, इस उम्मत की तरफ भेजा। वक़ाला, और फिर अपने बंदों से इरशाद फरमाया, हाज़िही हदियती इलैकुम, ऐ मेरे बंदो, ये मेरी जानिब से तुम्हारे लिए तोहफा है। सुभान अल्लाह। ये मेरी तरफ से, तुम्हारे रब की तरफ से ये हदिया है। वारिफू कद्रहा व अज़्ज़िमूहा, तो तुम इस तोहफे की कद्र करो, इज्जत करो। इस हदीस को नुज़हतुल मजालिस में इमाम अब्दुर्रहमान अस्सफ़ूरी शाफ़ई ने जिल्द नंबर 2 सफ़ा 73 पे लिखा।
इमाम इस्माइल हक्की ने तफसीर रूहुल बयान जिल्द 1 सफ़ा 466 पे लिखा। अब आइए मैं अपने असल मौजू की तरफ आ रहा हूँ। रब तबारक व तआला ने अपने हबीब को बड़ी शान और अज़मत से पैदा किया, बशर बनाया तो बेमिसाल, और नूर बनाया तो आप अपने हबीब के नूर से पूरी कायनात की तख्लीक फरमाई। नबी मंबे कायनात है, पूरी कायनात को समेट दिया जाए तो मोहम्मद बनता है, और मोहम्मद को फैला दिया जाए तो कायनात बनती है। असल है मकसूद कायनात रसूलुल्लाह की जात। अब बताएं, ऐसा असीम तोहफा रब की तरफ से, रब फरमा रहा है ये मेरा तोहफा है, ये हदिया है मेरा। कोई आपको हदिया देता है तो आप उसका शुक्र करते हैं कि उसका एहसान नहीं मानते और एहसान फरामोशी करते हैं? क्या करते हैं आप? मैं अगर नागपुर से आऊं, एक मिसाल दे रहा हूं, मैं नागपुर से आता हूं और एक बड़ा कीमती तोहफा हज़रत अल्लामा के लिए ले आता हूं। यूं तसव्वुर करें कि एक मोबाइल लाया मैंने, हज़रत को दिया, और मोबाइल देने के बाद मैंने हज़रत से कहा हुजूर मैं जापान गया था, जापान में एक कंपनी ने इस मोबाइल को लॉन्च किया, बिल्कुल नया बनाया, पहला पीस अभी दुनिया में ये आने का है, बस उसने अभी लॉन्च किया, पहला पीस उसका शो हो रहा था, मैंने बड़े महंगे दामों में ये मोबाइल खरीद लिया और ये आपको लाके तोहफे में दे रहा हूँ, क्योंकि बड़ा कीमती तोहफा है, आप इस तोहफे के लेने के लायक है। पूरी दुनिया में अभी इस मॉडल का मोबाइल आपके अलावा किसी के पास नहीं। अब हज़रत अल्लामा उस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग देखते हैं अरे यार ये मोबाइल जो इनके पास है किसी के पास नहीं, तो पूछते हैं हज़रत ये मोबाइल आपके पास कहाँ से आया? तो अब जरा ईमानदारी से आप बताएं, दयानतदारी से, ये कहे कि नहीं साहब बस आ गया, ये मत पूछिए कहां से आया। तो ये एहसान फरामोश हुए कि नहीं हुए? एहसान फरामोश हुए ना जी। अगर ये एहसान मंद होंगे, एक बाखलाक इंसान होंगे, तो जो भी पूछेगा उससे कहेंगे, बड़े खुश होके कहेंगे जनाब ये नागपुर के मोहम्मद फारूक रजवी साहब ने दिया है, मैं उनका शुक्रगुजार, उन्होंने तोहफा दिया मुझे, मैं उनका एहसान मंद हूं कि ऐसा तोहफा दिया जो पूरी दुनिया में नहीं। तो ये तमसील है बिला तमसील, नबी जो इस उम्मत को मिले किसी उम्मत को ना मिले, जो हबीब जो इस उम्मत को ऐसा हदिया मिला, ऐसा तोहफा और हदिया किसी उम्मत को ना मिला। तो जब इस उम्मत से पूछा जाए क्या उम्मत मोहम्मदिया इस हदिये के मिलने के दिन को याद रखते हो या नहीं, इस तोहफे पे शुक्र करते हो या नहीं, तो जो शुक्र करे समझ लो वो इंसाफ पसंद है, एहसान मंद है, और जो इसका शुक्र ना करना चाहे समझ लो वो एहसान फरामोश है। बेशक बेशक बेशक। तो अहले सुन्नत एहसान मंद है, बेशक, इसलिए शुक्र अदा करते हैं। जब जब वो तारीख आती है हर साल हम शुक्र करते हैं, खालिक कायनात तेरा शुक्र है, यही वो तारीख है जब तूने तोहफा हमें अता किया था। मगर कुछ लोग बोलते नहीं तोहफा तो ले लेंगे हम शुक्र नहीं अदा करेंगे। हमसे पूछते हैं भाई आप